میرا نکاح میرے چچا زاد سے ہوا تھا. وہ اور میں ایک ہی گھر میں رہتے تھے. روز سب سو جاتے تو وہ مجھے ملنے آتا. ایک روز جذبات سے بے قابو ہو کر اس نے میرے ساتھ ہم بستری. میں اپنے کمرے میں خوف سے سمٹی بیٹھی تھی. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی فیضان کا فون آیا تھا کہ وہ کمرے میں آنے والا ہے. میں کمرے کا دروازہ کھول دوں. ویسے تو وہ میرا شوہر تھا, میرا محرم تھا, لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی اور یہی چیز میرے ڈر کو ہوا دے رہی تھی. اگر کسی نے ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیا تو کتنی باتیں بنیں گی, اور خدا نہ کرے اگر وہ اپنی حدود تجاوز کر گیا اور میں حاملہ ہو گئی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. میں اس سے عمر میں 2 سال بڑی تھی, اسی لیے ہر چیز کو بہت دھیان سے دیکھتی تھی, لیکن وہ بالکل بھی میری بات ہی سنتا تھا. وہ بھی جوانی کی دہلیز پر تھا, اور اس وقت لڑکوں کے جذبات منہ زور گھوڑے کی طرح بے لگام ہو جاتے ہیں. ایسا ہی حال میرے شوہر فیضان کا بھی تھا. وہ میرا چچا زاد تھا اور ہم دونوں ایک ہی گھر میں رہتے تھے, اسی لیے مجھے زیادہ خوف آ رہا تھا. میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو 1 بج رہی تھی. میں اتنا تو جانتی تھی کہ گھر میں سب سو گئے ہوں گے, لیکن مجھے پھر بھی ڈر لگ رہا تھا. ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ میرے کمرے کا دروازہ کھلا. فیضان اندر داخل ہوا. دراز قد, چوڑی جسامت, دودھ سے بھی زیادہ سفید رنگت, جس پر سرخی شامل تھی, اور اس پر جھیل سے بنائے گئے بال. وہ بہت ہی پرکشش مرد تھا. میرے نصیب میں بہت حسین مرد آیا تھا. میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی تھی, لیکن ابھی جو وہ کرنے جا رہا تھا یہ چیز مجھے خوف میں مبتلا کرتی تھی. وہ کمرے میں آیا اور آتے ہی مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا. میں فوراً ہی اس سے دور ہٹتی ہوئی بولی, پلیز فیضان, یہاں سے چلے جاؤ. اگر کسی نے تمہیں اس پہر میرے کمرے میں دیکھ لیا تو نہ جانے سب کیا سوچیں گے. تم کیوں اس طرح سے برتاؤ کر رہے ہو؟ کچھ ہی دن باقی ہیں, رخصتی ہو جائے گی, پھر اپنے سارے ارمان نکال لینا. میں اف نہیں کہوں گی, ابھی فی الحال کے لیے مجھے بخش دو. جبکہ وہ فوراً ہی میرے بازوؤں کو اپنی گرفت میں کرتا ہوا بولا, بہت ہی کوئی تو اوپر کی پہنچی ہوئی چیز ہے. پہلے مجھے کہا کہ نکاح کر لو, میں نے نکاح کر لیا, اب تو مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتی. آخر تو چاہتی کیا ہے؟ وہ بہت ہی عجیب لہجے میں آج بات کر رہا تھا, ورنہ تو وہ ہمیشہ مجھ سے تم سے ہی مخاطب ہوتا تھا. میں فوراً ہی اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی, میری جان, میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور تمہارے جذبات کی قدر بھی کرتی ہوں, لیکن اگر اس پہر تمہیں میرے کمرے میں کسی نے دیکھ لیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اگر تمہیں اپنی عزت کا خیال نہیں ہے, کم از کم میری عزت کا تو خیال رکھو. میں تمہاری بیوی ہوں یار. اگر کچھ ہو گیا الٹا سیدھا تو لوگ 100 طرح کی باتیں بنائیں گے. تم اس طرح کیوں کر رہے ہو؟ کیوں مجھے سب کی نگاہوں میں شرمندہ کرنا چاہتے ہو؟ جبکہ فیضان فوراً ہی میرا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولا, زیادہ بکواس نہیں کرو, سب سو چکے ہیں, میں دیکھ کر آیا ہوں. کوئی بھی لاؤنج یا ڈرائنگ روم میں موجود نہیں ہے, سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے ہیں, اور اب میں تمہاری باہوں میں آرام کروں گا. یہ بول کر اس نے اچانک ہی مجھے بستر پر لٹا دیا, جبکہ میں اسے خود سے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی, جبکہ وہ دھیرے دھیرے اپنی تمام حدود تجاوز کرتا جا رہا تھا. اس کے جذبات بالکل بھی بے قابو ہو رہے تھے اور میری جان ہوا ہو گئی تھی. مجھ پر بالکل بھی مستی تاری نہیں ہو رہی تھی, بس میں خوف سے لرز رہی تھی. مجھے ایک ہی ڈر تھا, کہیں خدا نہ کرے کچھ الٹا سیدھا ہو گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. لیکن وہ سننے کا روادار ہی نہیں تھا. اچانک ہی مجھے غصہ آیا اور میں نے گھماتا ہوا زناٹے دار تھپڑ فیضان کے چہرے پر رسید کر دیا, جبکہ وہ حیران ہو کر اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا. اس کو بالکل توقع نہیں تھی کہ میں اس پر ہاتھ اٹھا دوں گی, جبکہ میں خود حیران تھی کہ یہ میں نے کیا کر دیا. میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اس نے مجھے جھٹکا دیا اور تنفن کرتا ہوا کمرے سے نکل گیا. میری جان پر بن آئی تھی, یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. وہ میرا شوہر تھا, میرا مزاجی خدا. اگر وہ مجھ سے اپنے حقوق چاہتا تھا تو مجھے چاہیے تھا کہ میں دے دوں. عجیب عجیب سے خیالات میرے دماغ میں گردش کرنے لگے تھے. اگر اس نے مجھے طلاق دے دی یا کچھ بھی میرے خلاف اپنی ماں کو بول دیا تو میرا کیا بنے گا؟ ساری زندگی مجھے اس کے ساتھ گزارنی ہے. کہیں یہ مجھ سے انتقام تو نہیں لے گا؟ یہ باتیں میرے دماغ میں آتے ہی میری جان نکلنے لگی تھی. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں. کافی دیر تک میں کمرے میں ہی بیٹھی سوچتی رہی اور آخر میں تھک ہار کر رونے لگ گئی تھی. میری بے بسی آنسوؤں کی صورت میں آنکھوں سے بہ رہی تھی. میں کافی دیر تک روتی رہی اور آخر میں تھک ہار کر سو گئی. اگلی صبح میرے لیے بہت ہی بری ثابت ہوئی تھی. جیسا میں نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا تھا. سامنے وہ منہ بنا کر بیٹھا ہوا تھا, جبکہ ڈائننگ پر کھانا اس کی بہن لگا رہی تھی. ورنہ تو یہ میرا کام تھا, صبح سب سے پہلے اٹھ کر میں اس کے لیے ناشتہ بناتی تھی اور اس کے سامنے رکھتی تھی. لیکن آج اس کی بہن کو ناشتہ دیتا دیکھ کر میری سسکی سی بن گئی تھی. مجھے بہت رونا آ رہا تھا. میں کیا کرتی؟ میں خود کی حفاظت کرنے کے چکر میں اس کو ناراض کر گئی تھی. میں خاموشی سے جا کر اس کے پاس ہی بیٹھ گئی, جبکہ میرے بیٹھنے کی دیر تھی کہ وہ آدھا ادھورا ناشتہ چھوڑ کر ہی گھر سے باہر چلا گیا تھا. جبکہ میں کیسے اسے مناتی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. کافی دیر تک میں چپ ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر ہی بیٹھی رہی تھی. اس کی بہن شاید چائے لینے کے لیے گئی تھی. وہ جب باہر آئی تو خفگی سے بولی, بھابھی بھائی کہاں پر گئے؟ فیضان کہاں پر ہے؟ جبکہ میں نے سب سے ہی لا علمی کا اظہار کیا تھا. سب کو معلوم تھا کہ فیضان مجھے ٹوٹ کر چاہتا ہے اور ہر بات مجھ سے کہتا ہے, تو لازمن تھا کہ مجھے اس کی گمشدگی کا بھی معلوم ہوگا. لیکن میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی. میری بہت بری حالت ہو رہی تھی. رات کے 12 بجے وہ گھر میں داخل ہوا تو سب سو رہے تھے. بس میں ہی لاؤنج میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی. اس نے دوپہر کے وقت فون کر کے اپنی ماں کو بتا دیا تھا
کہ وہ کام پر آ گیا اور رات کو دیر سے گھر واپس آئے گا کیونکہ فیکٹری میں کام بہت زیادہ ہے۔ اس کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر میں فوراً ہی کھل اٹھی تھی اور بھاگ کر اس کے پاس گئی، جبکہ وہ مجھے نظر انداز کر کے اپنے کمرے میں جانے لگا تھا۔ میں نے فوراً ہی اس کی کلائی تھامی اور خود کی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولی، پلیز فیضان، مجھے معاف کر دو، میں جانتی ہوں میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا اور مجھے اپنی اس غلطی کا احساس بھی ہے۔ کیا تم اپنی محبت کو اس طرح سے رسوا کرو گے؟ جبکہ وہ میرا ہاتھ جھٹک کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں اس کی بے رخی پر 100 موت مری تھی۔ میں اتنا تو جانتی تھی کہ کہانی بہت خراب ہو چکی ہے، مجھے اسے بہت مشکل سے منانا پڑے گا، لیکن اس بار منانے کے بدلے مجھے خود کو اس کے سپرد کرنا پڑے گا، اور میں اپنی محبت کو منانے کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتی تھی، لیکن میں یہ بھول گئی تھی کہ میں کتنی بڑی غلطی کرنے والی ہوں۔ میں نے فوراً ہی اس کے لیے ٹرے میں کھانا وغیرہ سجایا اور اس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ پورے گھر پر ایک قائرانہ نگاہ ڈالی، سبھی اپنے اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ میں نے شکر کا سانس لیا اور فیضان کا کمرہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ وہ شاید شاور لے رہا تھا۔ میں باہر ہی بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد باتھ روم کا دروازہ کھلا اور وہ بنا شرٹ کے باہر آیا۔ نیچے اس نے ٹاول باندھ رکھا تھا۔ میں اس کو دیکھ کر فوراً ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، جبکہ وہ مجھے بالکل ہی نظر انداز کیے اپنے بال بنانے لگا تھا۔ مجھے اس کو اس طرح سے دیکھنا اچھا تو نہیں لگ رہا تھا اور ساتھ میں شرم بھی آ رہی تھی، لیکن اس وقت اگر میں اپنی شرم کو ایک طرف نہیں رکھتی تو مسئلہ بن سکتا تھا۔ میں قدم با قدم چلتی ہوئی فیضان کے پاس آئی اور خاموشی سے پیچھے سے اس کے گلے لگ گئی، جبکہ ایک پل کو اس کے وجود کو جھٹکا سا لگا تھا جس کو میں نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ میں اس کے سینے سے لگنا چاہتی تھی، لیکن وہ مجھے بالکل بھی اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے مجھے علیحدہ کیا اور خاموشی سے صوفے پر جا کر بیٹھ کر کھانا تناول کرنے لگا۔ میں اس کے قریب ہی قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ شاید یہ اس کو برا لگا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے برابر میں بٹھا لیا اور میں خاموشی سے اس کے کندھے پر سر رکھ چکی تھی۔ میری یہ خاموشی صاف اشارہ تھی کہ تم میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ اچانک ہی اس نے اپنا کھانا ترک کیا اور مجھے اپنی باہوں میں اٹھا کر بستر پر لے گیا۔ میں جانتی تھی یہی سب کچھ ہونے والا ہے۔ وہ اپنے جذبات کو قابو نہیں رکھ سکتا اور میں اسے ناراض نہیں دیکھ سکتی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ میرے وجود پر قابض ہوتا چلا گیا تھا۔ کمرے کی لائٹ اس نے آف کر دی تھی، جس کے باعث مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ آج اپنی تمام حدود تجاوز کر جائے گا۔ میں تو سمجھی تھی کہ تھوڑی دیر ہی میرے قریب رہے گا اور اس کے بعد دور ہو جائے گا، لیکن آج تو وہ کچھ اور ہی کرنے کے موڈ میں تھا۔ میں نے ایک دو بار اسے روکنا بھی چاہا، لیکن اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ آج نہیں تو پھر کبھی نہیں، اور یہ بات تو میں کبھی بھی برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی۔ میں خاموشی سے وہیں لیٹی رہی اور وہ اپنی تمام خواہشات کو پورا کرتا رہا تھا۔ صبح فجر کے وقت میں اس کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ رات بھر کی قربت کے باعث میرا وجود درد سے گرا رہا تھا۔ خاموشی سے نہا دھو کر واپس ہو گئی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں فجر کی نماز پڑھ لیتی۔ اگلی صبح میرے لیے بہت روشن ثابت ہوئی تھی۔ مجھے اٹھانے کے لیے فیضان خود آیا تھا۔ اس نے دھیرے دھیرے میرے بالوں میں انگلیاں پھیری، جس کے باعث میری آنکھیں فوراً ہی کھل گئی تھیں۔ وہ میرے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیتے ہوئے بولا، میری جان، صبح مجھے پیچھے تک اس کا کہکا سنائی دیا تھا۔ شاور لیتے وقت میرے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ شاید میں بھی اس کے اس عمل سے مطمئن تھی۔ باہر آ کر میں اس کے لیے ناشتہ بنانے لگی، جبکہ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا موبائل چلانے میں مصروف تھا۔ اس کا چہرہ بھی حشاش بشاش تھا، جبکہ میں بھی نکھری نکھری سی معلوم ہو رہی تھی۔ میری اماں نے میری جانب اجنبے سے دیکھا اور کہنے لگی، حوریا، سب خیر تو ہے؟ کیا ہوا ہے؟ اتنی مسکراہٹ کیوں آ رہی ہے چہرے پر؟ جبکہ ان کے اچانک بولنے سے میں چونک گئی تھی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور فوراً ہی نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں امی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، آپ کو ایسے ہی غلط فہمی ہو رہی ہوگی۔ جبکہ میں نے خود کو فوراً ہی سنبھالا تھا۔ شاید فیضان کا رنگ میرے چہرے پر آ گیا تھا، جبکہ میری اماں میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی تھیں، بیٹا رخصتی نہیں ہوئی ہے، تھوڑا احتیاط کیا کرو، خدا نہ کرے اگر کچھ الٹا سیدھا ہو گیا تو عزت پر بات آ جائے گی۔ جبکہ میں چپ ہو گئی تھی۔ امی کا اچانک سے ایسے کہنا مجھے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ یکدم ہی میرے دماغ میں عجیب عجیب وسوسے آئے تھے، کہیں انہوں نے مجھے فیضان کے ساتھ دیکھ تو نہیں لیا، لیکن پھر فوراً ہی اپنی سوچ کو جھٹک دیا، کیونکہ جس وقت میں کمرے میں داخل ہوئی تھی اس وقت کوئی نہیں جاگ رہا تھا، اور خاص کر کے امی اور چچی کو تو میں خود دیکھ کر آئی تھی۔ میں نے جلدی جلدی فیضان کے لیے ناشتہ تیار کیا اور اس کے پاس لے کر پہنچ گئی۔ اس نے بھی میرے ساتھ ہی بیٹھ کر ناشتہ تناول کیا۔ ہم دونوں کے بیچ ہلکی پھلکی نوک جھوک بھی ہوتی رہی تھی، جس میں زیادہ تر ذکر کل رات کا ہی تھا۔ ناشتہ کر کے وہ کام کے لیے جا چکا تھا، جبکہ میں بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ مجھے اپنی شادی کے وہ حسین دن یاد آنے لگے تھے جب میری اور فیضان کی شادی ہوئی تھی۔ یہ شادی بڑوں کی پسند سے کی گئی تھی، لیکن اس میں فیضان کا بھرپور ساتھ تھا۔ وہ مجھ سے 2 سال چھوٹا تھا۔ وہ میرے چاچا کا بیٹا تھا۔ میں نے اس سے شادی سے فوراً ہی اعتراض کیا تھا۔ میرا ماننا تھا کہ وہ میرا چھوٹا بھائی ہے اور میں 2 سال چھوٹے لڑکے سے شادی نہیں کروں گی، لیکن گھر کا رشتہ تھا اور فیضان اچھا کماتا تھا۔ میری اماں نے فوراً ہی مجھے ڈانٹا اور چچی کو رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ نکاح کے بعد مجھے معلوم ہوا تھا کہ اس چیز میں فیضان کی رضامندی شامل تھی۔ وہی مجھے پسند کرتا تھا اور شادی کا خواہشمند تھا۔ شادی سے پہلے اس کی امی نے اسے بہت سمجھایا تھا کہ لڑکی تم سے 2 سال بڑی ہے، لیکن فیضان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ فرق تو مجھے بھی نہیں پڑتا تھا، کیونکہ میں اس کے سامنے بالکل چھوٹی سی لگتی تھی۔ وہ دراز قد، چوڑی جسامت اور بہت ہی پرکشش مرد تھا۔ اس کے سامنے تو میں خوبصورت سی گڑیا معلوم ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ہی خوبصورتی سے بنایا تھا۔ پورے خاندان کی میں سب سے حسین لڑکی تھی۔ تبھی تو مجھ پر 2 سال چھوٹا لڑکا فدا ہو گیا تھا، اور جب ہمارا نکاح ہوا اور اس کے بعد ہم دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہوئی
وہ مجھے بہت ہی پسند آیا تھا۔ فیضان نے میرا ہر چیز میں ساتھ دیا تھا اور میرا بہت خیال کیا تھا اور مجھے بہت ہی پیار دیا تھا، جس کے باعث میں فوراً ہی اس کی گرویدہ ہو گئی۔ لیکن کچھ روز سے اس کے جذبات میرے لیے بدلتے جا رہے تھے۔ وہ بات کرتے کرتے میرے وجود کو چھونے لگا تھا، مجھ سے محبت بھری باتوں کے بجائے غلط باتوں کی جانب گامزن ہوتا جاتا تھا۔ مجھے یہ سب کچھ بہت ہی معیوب لگ رہا تھا۔ میں اس کو سمجھاتی تھی کہ ابھی ہم یہ باتیں نہیں کرتے، شادی کے بعد تمہارا جو دل چاہے تم کر لینا، میں اف نہیں کہوں گی، لیکن اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں تمہارا محرم ہوں، اب میں تمہارے ساتھ جو بھی کروں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن میں اس کو بتا بتا کر تھک گئی تھی کہ کچھ حدود ہیں جس کا خیال ہمیں کرنا پڑے گا، لیکن وہ میری سنتا ہی نہیں تھا۔ وقت کا کام ہے گزر جانا، اور وہ اپنی رفتار کے مطابق گزرتا جا رہا تھا۔ فیضان اس رات کے بعد میرے قریب 2 بار آیا تھا۔ ہمارے اس خلوت میں گزرے لمحات کو آج 2 مہینے ہو گئے تھے، اور میری طبیعت اچانک ہی مجھے تھوڑی ناساز معلوم ہونے لگی تھی۔ بیٹھے بیٹھے چکر آنے لگتے تھے، دل اچانک ہی متلانے لگتا تھا۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی، میں یہ بات کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے سوچا کہ اماں کو بتا دے، یہ بات سنبھال لی تھی۔ انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جی بچوں کی شادی بھی کچھ مہینے پہلے ہی ہوئی ہے، جبکہ میری ماں مجھے مسلسل گھورتی جا رہی تھی۔ راستے بھر میں بھی چچی اور امی کی نگاہیں مسلسل مجھے اپنے وجود کے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، جبکہ فیضان کے چہرے پر بھی 12 بجے ہوئے تھے۔ ہم دونوں گھر آئے تو میری اماں فوراً ہی مجھے کونے سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئی، جبکہ فیضان اپنی ماں کو دیکھ کر گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ ویسے بھی لڑکوں کے لیے اتنا کوئی خاص مسئلہ تو نہیں ہوتا، اصل مسئلہ تو ایک لڑکی کے لیے ہوتا ہے جب وہ رخصتی سے پہلے حاملہ ہو جاتی ہے۔ کمرے میں لا کر میری ماں نے میرے چہرے پر 2 تھپڑ رسید کیے تھے اور غصے سے گھراتے ہوئے بولی تھی، میں نے تمہیں کہا تھا نا اس چیز کا خیال رکھنا، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ اب دیکھو کیا ہو گیا۔ کیا جواب دوں گی میں تمہارے باپ اور چاچا کو کہ تمہارے بچے رات کے اندھیرے میں یہ کل کھلاتے پھر رہے؟ جبکہ میری ہچکی سی بن گئی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں امی کو کیا بولوں۔ میری ماں وہیں پر سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی اور روتے ہوئے کہنے لگی، تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، تمہیں لگتا ہے کہ اب تمہارے سسرال میں تمہاری کوئی عزت رہ جائے گی؟ تمہاری چاچی تمہیں دن رات آنے مارے گی کہ تم نے اس کے بیٹے کے ساتھ رخصتی سے پہلے ہی اپنی آگ مٹا لی تھی۔ مر جاؤ، اللہ کرے تم جیسی اولاد مجھے نصیب ہی نہ ہوتی۔ میری ماں مجھے بد دعائیں دے کر چلی گئی تھی، جبکہ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر بہت روئی تھی۔ مجھے فیضان سے بہت شکوے تھے، میں نے اسے کتنا منع کیا تھا کہ ابھی ہم نہیں کرتے، مجھے اسی چیز کا ڈر تھا، اور یہی چیز میرے سامنے حقیقت کا روپ دھارے موجود تھی۔ چچی اور امی نے مشترکہ فیصلہ لے کر ہم دونوں کی رخصتی کا اعلان کر دیا تھا۔ چچا اور بابا تو اس چیز کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے فیضان اپنا گھر اور ایک گاڑی لے، اس کے بعد ہی ان کی رخصتی کرائیں گے، لیکن چچی اور امی نے اپنے شوہروں کو دبے دبے لفظوں میں سمجھا دیا تھا، جبکہ میں نے فیضان سے بالکل ہی بول چال بند کر دی تھی، اس سے بات ہی نہیں کرتی تھی۔ ہماری رخصتی پھر بہت سادگی سے کر دی گئی۔ رخصتی والی رات فیضان میرے قریب آنے لگا تو میں فوراً ہی اس سے دور ہٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ میرا دل بہت اداس ہو رہا تھا، میں اس طرح سے اپنے بڑوں کو ناراض کر کے رخصتی نہیں چاہتی تھی۔ فیضان مجھے منانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، لیکن میں اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں اس کو جھٹک کر کروٹ بدل کر سو گئی تو اچانک ہی اس نے میرا رخ اپنی طرف کیا اور دھیرے دھیرے اپنے پیار کی برسات میں مجھے بھگونے لگا تھا۔ میں کب تک اس سے ناراض رہتی، اس چیز میں میری بھی رضامندی شامل تھی۔ میں نے خاموشی اختیار کر کے اپنا وجود اس کے سپرد کر دیا تھا، جبکہ اس نے مجھے بہت ہی محبت سے سمیٹ لیا تھا۔ کچھ مہینوں بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں چاند سے بیٹے سے نوازا تھا، لیکن آج جب میں اس کو دیکھتی ہوں تو میرا دل رو پڑتا ہے کہ کاش میں اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کرتی۔ میں آپ سب سے بھی کہتی ہوں، نکاح ہوتے ہی بچوں کی رخصتی کروا دینی چاہیے، ورنہ بعد کے لیے بہت مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔